شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس کو میری طرف سے سلام، شالوم، جے مسیح کی جیتے رہیں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آج ہم جو عبرانی کے حروف تہجی ہیں، جو یہ مقدس حروف تہجی ہیں، ان کے 20ویں حرف پر ہم جا چکے ہیں، اور یہ جو 20واں حرف ہے اسے کہا جاتا ہے ریش، روش، اور اس کی جو طاقت ہے وہ 200 ہے، اور یہ 20واں عدد ہے۔ اس کی تصویر انسانی سر کی سی ہے، جیسے انسانی سر ہے، یہ اس کی فگر ہے، تصویر ہے۔ اور اس روش کے 3 حرف بنتے ہیں، 3 حرفوں کے 3 لفظ آگے بنتے ہیں، جیسے کہ رے اور شین ہے، روش ہے تو جس کا مطلب ہے سر، یا ریش ہے جس کا مطلب ہے سر، اور اس کے 3 خاص لفظ ہیں۔ پہلے اس کی آواز ہے رو، جس کے 2 حرفوں سے یہ آواز بنتی ہے، رے، اور بیت کی 2 آوازیں ہیں، اس کو بے بھی کہا جاتا ہے اور اس کو وہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں پر جب ہم رو پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ روش ہے، اور پھر بیت ہے، بیت کو ہم وا کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر بن گیا رو، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ۔ رو یعنی کہ بہت زیادہ۔ ہیبرو لفظ رو ہے جس کا مطلب ہے زیادہ۔ پھر دوسرا لفظ ہے وہ 3 حرفوں سے بنتا ہے، ایک ہے ریش، یود اور گیمل۔ تو تینوں حرفوں کو ملانے سے لفظ جو بنتا ہے وہ ہے رگ، رگ یا رگ، جس کا مطلب ہوتا ہے پاؤں۔ اور جو تیسرا لفظ ہے وہ پھر 3 حرفوں سے بنتا ہے، اور ایک ہے ریش، پھر ہے واو، اور پھر ہے خیت۔ تو خیت کو 2 طرح سے ہم پڑھتے ہیں، اس کو خے بھی پڑھا جاتا ہے، اس کو ہے بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو عبرانی میں جو اس کا لفظ بنتا ہے وہ ہے روح یا روح۔ روح کا مطلب ہوتا ہے اسپرٹ، یعنی روح۔ اور یہ جو رے اور عین ہے، اس کو رے اور عین کو ملانے سے بن جاتا ہے راہ، جس کا مطلب ہوتا ہے مٹیریل، بغیر استعمال کیے ہوئے مٹیریل، جسے کہتے ہیں رال مٹیریل۔ تو یہ ہے را، جو لفظ ہے یہ عبرانی سے لیا گیا، جو انگریزی میں آتا ہے رال مٹیریل، را مٹیریل، تو جس کا مطلب ہے اس بغیر استعمال کے مٹیریل۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور لفظ اس سے نکلتا ہے، وہ ہے رے، شین اور عین، جس کی آواز یا لفظ بنتا ہے وہ ہے رشا، رے شین عین، رش بھی کہہ لو اور رشا بھی کہہ لو، اور اس کا مطلب ہے لوسٹ، لوسٹ، LOST، لوسٹ، یا جس کو کہتے ہیں لوسٹ، لوزر، کھویا ہوا، یا جسے کہا جاتا ہے شیطان۔ یونانی میں رو انگریزی میں آر ہے، اور یہ صرف ریش کے طور سے نہیں ہے، یہ ریش سے نہیں ہے، اس کے کچھ حرفوں کے ملنے سے اس کا مطلب بدل جاتا ہے۔ مثال جیسے کہ کاف ہے اور رے ہے، تو اس کو دونوں کو ملا دو تو بن جاتا ہے کار۔ کار کا مطلب ہے کام۔ یہ دیکھو، یہ ایک آپ کو خوشی بھی ہوگی اور حیرانگی بھی کہ کام کاج جو کہتے ہیں کہ کوئی کار کر لو، پنجابی میں کہتے ہیں کہ کوئی تیرے کو کار بھی ہے، کوئی کام کار بھی ہے کہ نہیں۔
تو یہ کار کا مطلب ہے کام. تو کار کا عبرانی میں جسے کہتے ہیں کار، یہ دو حرفوں سے ملتا ہے، کاف اور ریش کو ملانے سے بنتا ہے لفظ کار، جس کا مطلب ہوتا ہے کام یا ترقی یا طاقت. اور پھر اس کے دوسرے ویو میں ہم دیکھیں تو یہ گیمل اور ریش بنتا ہے. گیمل اور ریش کو ملانے سے بن جاتا ہے گر. گر جو ہے وہ عبرانی میں ہے آدمی یا انسان کا چلنا، یا اجنبی یا ناواقف یا راہگیر، یہ گر ہے. تو یہ عبرانی کا جو گر ہے یہ دو آنکھوں والی ہے نہیں، یہ گاف اور رے سے جو لفظ بنتا ہے گر، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اجنبی آدمی یا ناواقف یا راہگیر. پھر اس کے بعد آگے ہم اس کو دیکھیں تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کتنے لفظ بنتے ہیں اس ریش کے ساتھ کھیلنے سے. جیسے کہ یہ جو تیت ہے، عبرانی کا لفظ ہے تیت. تیت کو ریش کے ساتھ جوڑ دو تو یہ بن جائے گا تیر. تو تیر کا مطلب ہوتا ہے کہ قید میں، تیر کہہ لو، تیر کہہ دو اور قید، یہ اس کا لفظ بنتا ہے. انسان قید میں ہے، تار کا مطلب ہے قید. اور پھر اب میں رے کو باہر لے کے آ رہا ہوں تو پھر عین کو اندر لے کے جاؤں گا تو یہ بن گیا رے اور عین کے ملنے سے بن جاتا ہے را، جس کا مطلب ہوتا ہے روست یا راست یا سیدھا. پھر روش، ریش، ہیڈ، سر. پھر اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسے روشن سنا، یہ یہودیوں کا جو پہلا سال کا پہلا دن ہے جس سے سال شروع ہوتا ہے اسے کہتے ہیں روشن سنا، یعنی کہ پہلا مہینہ. جیسے انگریزی میں جنوری کہا جاتا ہے تو یہودیوں میں ہے روشن شنا، یا جسے ہم نیا سال کہتے ہیں، سال کا شروع یعنی سال کا ہیڈ. روش کا مطلب ہے ہیڈ، تو سنا کا مطلب ہوتا ہے اس کا پہل. روشن سنا پہل میں جو سال کا پہل ہے. اب جب عبرانی کی پہلی آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہے براشیت، یعنی کہ بار کا تعلق ہے بیٹے سے. بیت اور ریش کو ملانے سے بن جاتا ہے بر، جس کا مطلب ہے بیٹا، یعنی بیٹے کا آغاز، بیٹے کی عقل. بیت اور ریش بر. تو بیت جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گھر اور ریش کا مطلب ہوتا ہے عقل. تو بیت سے گھر بھی بنتا ہے، بیت سے بر بھی بنتا ہے، اور ریش کو ساتھ ملا دو تو بن گیا بر، جس کا مطلب ہے بیٹے کی عقل. تب ہی بنا ہے برشیت. پھر آگے ہے ریش عقل، یعنی کہ خدا کا خوف. جیسے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا خوف دنائی کا شروع ہے. اور جو عقل ہے، یہ جو حکمت ہے، یہ مسیح کا ایک نام بھی ہے. اگر آپ امثال کی کتاب پڑھیں تو وہاں سے آپ کو مل جائے گا کہ یہ مسیح کا ایک نام بھی ہے. تو روش کی شکل جو لکھائی میں اگر ہم دیکھیں تو وہ اگر سامنے بورڈ ہو یا میں آن لائن آپ کو وائٹ بورڈ پہ اس کی فگر دکھاؤں تو یہ ایک کنڈے کی طرح سے ہے، جیسے سر کے اوپر سے ایک لائن بنا دی جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں جھکا ہوا یا بینڈ کیا ہوا یا جھکا ہوا انسان. جیسے نماز کے وقت رکوع میں جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں روش یا اس کو کہتے ہیں ریش. تو آپ اکثر اردو میں بھی دیکھتے ہیں وہ ریش ہے. ریش کہتے ہیں بابے کو بھی، بوڑھے کو بھی، ضعیف کو بھی، یعنی جھکے ہوئے کو. آپ دیکھو عبرانی کے ساتھ کتنے لفظ اردو اور پنجابی کے مطابقت رکھتے ہیں. حلیمی سے تعلق رکھتا ہے یہ، اور یہ عقل سے تعلق رکھتا ہے. حلیم ہوتا ہی وہ ہے جو عقل مند ہے. عقل مند لوگ حلیم ہوتے ہیں، عقل مند لوگ جھکے ہوتے ہیں، بیوقوف اکڑے رہتے ہیں. تو ریش کا مطلب ہوتا ہے جھکا، مطلب ہے غریب،
गरीब का मतलब ये नहीं कि जिसके पास पैसे नहीं, गरीब का मतलब जो है वो जो बोझ उठाता है, जो बोझ के नीचे दबा हुआ है। यानी कि आप अपने बाप को भी गरीब कह सकते हैं कि वो आपकी मोहब्बत के नीचे दबा हुआ है। आप अपनी मां को भी कह सकते हैं हमारी मां गरीब है, जिसका मतलब है कि वो मोहब्बत, बच्चों की मोहब्बत के नीचे दबी हुई है, इसलिए उसको फिक्र है। फिक्र करने का नाम गरीब है। और खुदा इंसान को बचाने के लिए झुका हुआ है ताकि इंसान जो है वो सेव हो जाए, इंसान को बचाया जा सके। तोरा के नीचे अगर तमाम तकाजे पूरे किए जाएं तो फिर खुदा को हम देखते हैं कि खुदा ने इंसान को बचाने के लिए अपने आप को मुकम्मल तौर पे झुका दिया। जैसे कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि उसने यहां तक अपने आप को झुका दिया, बेंड कर दिया कि इस तरह इस हद तक झुक गया, इस हद तक झुक गया कि उसने खादम की सूरत इख्तियार की, खादम बन गया। फिर हम इसको आगे देखें तो रोश और बैत को मिलाने से, यानी सरप्रस्त, घर का मालिक। रोश का मतलब है अकल, बैत का मतलब होता है घर, जिसका मतलब है रोश सर और बैत घर। घर का सर जिसको हम कहते हैं घर का सर, यानी कि सरप्रस्त, घर का मालिक। अब देखें तो टोटल हरफों की ताकत जो है ये 400 है, जबकि रोश की जो ताकत है अकेले की वो है 200। ये बड़ी अजीब बात है। हमने 19 हरफों की ताकत को देखो तो वो 400 है, और जब हमने 20वें की ताकत देखी तो वो है 200। तो जब दोनों को मिलाएं तो बन गया 600। तो 600 का मतलब है 6 का मतलब है कि इंसान अगर अकल रखता है, खिर्द रखता है, तो वो ऐसा इंसान बन जाता है जिसकी पहुंच खुदा तक हो जाती है, जिसको खुदा प्यार करता है। और अगर कोई इसको ना समझे तो ना समझे, मतलब दरअसल ये है कि ये अहम है। तो अब मैं इसको एक और शक्ल से आपको दिखाता हूं कि जैसे रे और रेश, वाव और अल्फ, तो बन गया रुआ। तो अबरानी में लफ्ज जो रुआ है इसका मतलब है हवा, हवा जिसे एयर कहते हैं। और अल्फ और वाव और रेश को अगर हम जोड़ें तो ये बन जाता है ऊर, जैसे हम उर्दू में कहते हैं और। तो ये अबरानी में और ऊर जो है जिसका मतलब है रोशनी। बगैर आग के रोशनी नहीं। सार गर्म हो तो नजर तेज होती है। जैसे दुनियावी तौर पे लोग अक्सर बात करते हैं, कहते हैं पैर गर्म हो तो इसका मतलब है कि बंदा तेज है, और अगर सर गर्म हो तो इसका मतलब है कि बंदा दूर अंदेश है। और इसके जो इसका असर मैं आपको दूसरे तौर पे दिखा रहा हूं कि नफिशमा एक खास अबरानी में है जिसको कहा जाता है कि ये है ईगो, जिसे कहते हैं कि अपने नफ्स को कंट्रोल रखो। नफशिया अबरानी का लफ्ज है, खुद से प्यार करने वाला। नफशिया जो है नून फे शीन अल्फशा, ये अल्फिया, नफशिया ये अबरानी का लफ्ज है जिसका मतलब है खुद से प्यार करना, जिसको कहते हैं खुदी को रखने वाला, या हरीस, या ईगो रखने वाला, या सेल्फ लवर, खुद को प्यार करने वाला, या असल को, अपने आप को सिर्फ जानता है, खुद गर्जी का, या
پیار کا دیوانہ اس کو کہا جاتا ہے نفشیہ. تو پھر آگے میں اس کو اور اس کی ایک چھلکا اور اتاروں گا تو وہ ہے ریش، جس کا مطلب ہے حکمی زندگی، بالا تر، گول، پلین، آئیڈیل، جس کو پوجا جائے، اپنے سر کی پوجا کرنے والا، توجہ لینے والا، خیال کو ماننے والا، جو آپ کے سر میں ہے، جو آپ کے ذہن میں ہے، اسی پر چلنے والا، اس کو کہتے ہیں نفشایا. جس کا مطلب ہے نفس کی پوجا کرنے والا، خود کی پوجا کرنے والا. جو اور جیسے میں نے کہا کہ روش کا مطلب ہے دماغ یا سر. جو کچھ سر میں آ گیا، میری سوچ میں آ گیا ہے، میں نے وہی کرنا ہے. کہتے ہیں نا خود سر ہے یہ شخص، خود سری، سرکش، یعنی جو کچھ اس کے سر میں آ گیا بس اس نے وہی کرنا ہے. اور سیلف لیس اس کو کہتے ہیں جو خودی کا انکار کرنے والا ہے. دوسرے کو موقع دینا، اپنی بات کو دوسرے درجے پر رکھنا اور دوسرے کی بات کو اول درجے پر رکھنا، اس کو کہتے ہیں سیلف لیس، خودی کا انکار کرنے والا. اور جو کہا جاتا ہے کہ سیلفش یعنی کہ ایگو رکھنے والا، خود غرض. اور یہ دو لفظ ہیں انگریزی کے، ایک ہے سیلفش اور ایک ہے سیلف لیس. سیلفش، سیلف لیس. سلیمان بادشاہ سفید لباس پہنتا تھا، سر میں تیل لگایا کرتا تھا، مسا کا تیل، خالص مسا کا. یہ جو مسا ہے یہ مثال ہے تیل کی. تو جو شین اور میم اور نون ہے، اس کے 3 لفظوں سے اس کا تیل کو عبرانی میں کہا جاتا ہے شمن یا سمن. شمن، پھر آ گیا شمن، پھر آ گیا سمن، پھر آ گیا سیمن. سیمن آپ سمجھتے ہیں، میں اب اس کو کیا کھول کے بتاؤں. تو اس کا اور پریس کر کے جو چیز نکالی جاتی ہے، زیتون کو آپ اکھلی میں ڈال دیں، آپ کولو میں ڈال دیں اور اس کو پریس کیا جائے تو جو اس سے نچڑ کے باہر آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے عبرانی میں سیمن، اور انگریزی میں کہا جاتا ہے سیمن. اور سیمن کہا جاتا ہے تیل کو، عبرانی میں تیل کو کہا جاتا ہے. تو تیل جو ہے وہ پریس کرنے سے نکلتا ہے. انسان کے اندر سے جو نکلتی ہے چیز، وہ ایک نیا انسان پیدا کرتا ہے. جیسے کہ ایک بیج کو پریس کیا جاتا ہے اور پھر اس سے وہ تیل نکلتا ہے. انسان کے اندر سے جو کچھ طاقت نکلتی ہے، یہ بہت بڑی طاقت ہے. یہ تیل جو ہے، یہ سمن جو ہے، یہ رس جو ہے، اس کو رس بھی کہا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں گنے کا رس، وہ بیلنے میں ڈالتے ہیں، مشین میں ڈالتے ہیں، وہ پریس ہوتا ہے، اس کا جو رس نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں سیمن. اسی طرح کسی چیز کو بھی پریس کریں، اس کا جو تیل، جو اثر نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں تیل. اس لیے اس کو یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ زندگی ہے. تو اسی طرح لباس کا سفید ہونا، جسمانی کپڑے کو آپ دیکھو نا کہ کس طرح سے وہ سر میں سلیمان جو ہے وہ تیل لگاتا ہے. ریش ایسے نہیں بنا جاتا. ریش کا مطلب ہوتا ہے بزرگ ہونا، ریش کا مطلب ہوتا ہے بوڑھا ہونا. تو یسوع ناصری نے شادی کے لباس کی جو بات کی ہے، تو قیمتی لباس وہ چیز ہے جس کا تعلق نفسیاتی یعنی ذہنی طور پر تابعداری کی بات ہے.
वहां पर उन लोगों ने बड़े बड़े सोने कपड़े पहने थे, बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहने थे, लेकिन जो मसीह ने मिसाल दी शादी में कि उसको लिबास दिया गया और कहा, पूछा गया मियां तेरा लिबास कहां है, तो सुलेमान का कहा गया कि उसका लिबास सफेद होता था, जिसका मतलब है कि ताबेदारी का उसने लिबास पहना है। वो तो शाही लिबास भी पहन सकता था, फूलों वाला, पत्तियों वाला और आला पत्थरों वाला, लेकिन जो शाही लिबास था उसका वो वाइट था। और फिर उसके सर में तेल था, और तेल कैसे निकलता है कि बीज को प्रेस किया जाता है। इंसान के अंदर से जो बीज निकलता है उससे उसकी औलाद है, दरख्त का जो बीज है वो उसकी औलाद है, और जब औलाद को पीसा जाता है, खुदा ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेज दिया, और वो गतसमनी बाग में, गतसमनी का मतलब होता है कोहलू, वो गतसमनी बाग में पीसा जा रहा है, खुदा का बेटा वहां पर पीसा जा रहा है, और उसका तेल निकल रहा है, उसका खून पसीने की बूंदों की तरह टपक रहा है, उसका तेल, वो खून जो है वो निजात का सबब बन रहा है मसा के लिए। यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। इसी तरह सुलेमान ने जो सर पर तेल लगाया है वो उसको फ्रेश करता है, यानी कि तेल, यानी कि जो बीज को प्रेस करने से चीज निकलती है वो आपको फ्रेश करती है। वो प्रोटीन है, वो ताकत है जिसका तलक नफ्सियात यानी ज़हनी तौर पर ताबेदारी की बात है। अब हम अगर रेश की तरफ जाएं तो मालूम होता है कि खुद से नहीं सोचना, बल्कि हेड यानी उस्ताद यस्सु नासरी जो कहता है उसकी सुननी है। यस्सु नासरी की बात को सुनना है। ज़मीर का साफ, ख्यालों का पाक, दिल का पाक होना, अमली तौर पर अपने आप को साफ रखना, यह सफेद लिबास की मिसाल है। यस्सु आपके सर पे हो, उसका मसा आपके सर पर हो, और दिल को पाक किया जाए, अपने अमाल को पाक किया जाए, यह सफेद लिबास की बात है। खुद को चेक करना है कि शर्मिंदगी ना हो। उस शादी में शर्मिंदगी की बात की जा रही है कि मियां तेरा लिबास किधर है, यानी कि तूने उस्ताद की ताबेदारी की है कि नहीं, अपने ख्यालों को पाक रखा है कि नहीं, अपने दिल को साफ रखा है कि नहीं, अपने अमाल को दुरुस्त रखा है कि नहीं। अगर अमाल को दुरुस्त नहीं रखा, दिल को पाक नहीं रखा, अपने ख्यालों को साफ नहीं रखा, तो कहला रहे हैं कि हम खुदा के लोग हैं, कहला रहे हैं कि हम लीडर हैं, कहला रहे हैं कि हम चरवाहे हैं, कहला रहे हैं कि हम सुलेमान की तरह बादशाह हैं, बाद मसीह के साथ बादशाही करेंगे। तो सुलेमान की तरह अगर बादशाही करनी है तो फिर लिबास को सफेद होना जरूरी है, फिर सर पे तेल होना जरूरी है। खुद को चेक करना है ताकि शर्मिंदगी ना हो। बगैर जज्बात के, बगैर सादगी के एतबार से हर रोज अपना लिबास पहनना है। हर रोज ख्यालों का पाक होना, दिल का पाक होना, अमाल का साफ होना, ऐसा लिबास हो, और सर पे वो तेल जो गतसमनी में उस बीज से प्रेस किए हुए तेल को, मसीह के खून को अपने ऊपर लेना है, क्योंकि यीशु का खून हमें पाक करता है। अगर हम देखें कि आपका दिमाग क्या चाहता है, इस पर अगर सोचो तो आपके ख्वाब क्या हैं, ईगो कैसी है, दिल कैसा है। मत्ती की इंजील उसका 22वां बाब पढ़े तो वहां पर शादी का सारा समा नजर आता है। ध्यान, ज्ञान कैसा है। पैदाइश की किताब 3रा बाब अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर साफ पता चलता है कि खुदा ने वो कपड़े दिए हैं, आदम और हवा के कपड़े, उन्होंने जो अच्छा उनको लगा वो उन्होंने पहना, और उस शादी में मत्ती 22वें बाब में लोगों ने जो अच्छा लगा वो पहना। लेकिन शादी का जो मालिक था उसने अपनी तरफ से लिबास दिया। आदम और हवा को खुदा ने अपनी तरफ से लिबास दिया। अगर आदम और हवा वो लिबास ना पहनते तो वो शर्मिंदगी खत्म ना होती। अगर वो 22वें बाब की जो शादी है वहां पर दूल्हे ने लिबास दिया है,
लोगों के लिबास को उसने एक्सेप्ट नहीं किया। आज भी जो लोगों का तरीका है कि हम ये करते हैं, हमें वो करते हैं, हम वो करते हैं, हम वो करते हैं, ये सब अच्छा है, लेकिन वो तेल कहाँ है? जब तक वो तेल जो गतसमनी में निकाला गया है वो नहीं सर पे आता तो आपकी ड्रेसिंग पूरी नहीं होती। आदम और हवा बदनी नहीं, ज़हनी तौर पर नंगे हो गए थे। बदनी लिबास की और बात है, ज़हनी तौर पर नंगे हो गए थे। इसलिए ज़हनी तौर पर ख्यालों को पाक रखना है, दिल को पाक रखना है, अपने अमाल को पाक रखना है, और यह है सफेद लिबास। 5 तरह की शक्ल वाज़िया होती है कि सोच यानी कि इमेजिनेशन जो है, आपके थॉट्स जो हैं वो कैसे हैं। साउंड, आपकी आवाज और आपकी टच, आपका छूना। साइट यानी कि आपका देखना। सूंघना, जो सेंट है, जो आपकी सूंघने की हिस्स है वो है। चखना यानी कि टेस्ट। और फिर है मसा, अनॉइंटिंग। ये 7 मैंने पॉइंट बनाए हैं। इन 7 पॉइंटों को देखें तो फिर एक मुकम्मल खूबसूरत शादी का लिबास तैयार होता है। मसा, अनॉइंटिंग, ये मसीह के खून से है। जब मसीह का खून लग जाता है तो फिर रूह कुदस भी ठहरता है। जब तक जिसके ऊपर मसीह का खून नहीं, उस पर रूह कुदस भी नहीं ठहरता। यह है रेश, यह है अकल, यह है हिस्स। और आजमाइश हमेशा दिमाग यानी कि रेश से होती है, दिमाग से शुरू होती है। कभी भी आजमाइश ऐसे ही नहीं शुरू हो जाती। आजमाइश का तलक जो है यह हमेशा सिर से शुरू होता है, दिमाग से शुरू होता है। आदम दिमाग को जाहिर करता है। आदम जो है, हस्बैंड जो है या जो सरप्रस्त है घर का, उसी से शुरू होता है। अगर वो इग्नोर करे अपनी सुपरविजन को, अपनी सरप्रस्ती की परवाह ना करे, अपनी सरप्रस्ती को जाहिर ना करे, तो समझो कि फैमिली में गुनाह आ जाता है। बीवी अगर शौहर के ताबे ना हो तो फैमिली में गुनाह आ जाता है। बच्चे अगर बाप की ताबेदारी में ना हो तो गुनाह आ जाता है। और दूसरी बात है हवा। हवा जो है, ये इब्रानी में हवा लफ्ज जो है ये मोहब्बत को है। हवा जिसका मतलब है मोहब्बत। और मोहब्बत जो है इसका तलक जो है, ये इसकी पीक जो है, जैसे मैंने कहा कि बीज से तेल निकलता है, मोहब्बत की पीक जो है, मोहब्बत के 5 व्यू हैं। 5 तरह की मोहब्बत है। मैं उसको नहीं छेड़ूंगा तो, लेकिन मैं सिर्फ ये बताता हूं कि मोहब्बत की जो पीक है वो उसका तलक सेक्स की तरफ जाता है, और सेक्स का तलक ज़हन से शुरू होता है। और ये 2 दरख्त हैं, एक बड़ा दरख्त है, एक छोटा दरख्त है। एक आदम है और एक हवा है। आदम सर है, हवा मोहब्बत है। और फिर उसका फ्रूट जो है वो तमाम इनके जुड़ने से फिर फ्रूट पैदा होता है, यानी बच्चे पैदा होते हैं। और 6 साल से 12 साल तक जो है वो जिसको कहा जाता है कि नाबालिग होते हैं, अकल आना शुरू होती है बच्चों को। तो फिर आजमाइश का अमल शुरू हो जाता है। जैसे ही अकल आना शुरू हो जाती है, जैसे सर अंदर के जज्बात सर उठाना शुरू कर देते हैं, तो फिर आजमाइशें शुरू होती हैं। और आजमाइश जो है ये कशिश रखती है अपने अंदर, ताबी आजमाइश है। कशिश के अंदर ही आजमाइश होती है। बच्चे जो कुछ माँ बाप को करते देखते हैं वही करने की कोशिश करते हैं। मसा का तेल यानी अपने सर पर जो तेल लगाया जाता है, लगाना होता है, वो अपने दिमाग को साफ रखना, पाक रखने का असर है। मसा का तेल आपको इज्जत देता है, बड़ा बनाता है। मत्ती 25वें बाब में अगर हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि चिरागों में तेल डाला गया।
وہ جو لڑکیاں تھیں کنواری لڑکیاں وہ اپنے چراغوں میں تیل ڈالنا بھول گئی، یعنی کہ تیل کی ویلیو ہے، اگر وہ تیل نہ ڈالا جائے تو جو بتی ہے وہ بجھ جاتی ہے، جو لو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور پھر یعنی کہ عقل کم ہو جاتی ہے۔ تیل کا ہونا ضروری ہے۔ استاد نے پانی کو ڈانٹا، یعنی ڈانٹ جو ہے وہ سر سے آواز آئی ہے، مسیح سر ہے، مسیح ریش ہے، اس سے آواز آئی ہے۔ جب سر میں اس بات کی طاقت ہے، کنٹرول ہے، تو پھر اس سے آواز آئی ہے، کیونکہ سر پاک ہے۔ جب کسی کا سر پاک ہوگا تو پھر اس سے مسح شدہ روح القدس کا مسح شدہ قبضہ ظاہر ہوتا ہے، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ مے بن گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جھیل میں پانی ساکت ہو گیا، وہاں پر سکون ہو گیا، پانی کو ڈانٹا گیا۔ اور مثال ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس کو دو حصوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اچھا ہے کہ آپ آرام آرام سے اس کو سیکھیں، کیونکہ یہی ایک بہت بڑا سبق ہے ریش پر۔ اور اگر آپ اس کو دیکھیں، مثال یعقوب کی جو ہے، یعقوب نے سر کے نیچے پتھر رکھا، یعنی سوچ اور خیال جو کچھ بھی ہے وہ اس کو مضبوط کر رہا ہے۔ اس نے اپنے سر کے نیچے پتھر رکھا، اور جب پتھر رکھ لیا تو پھر اس نے رویا دیکھی، اور جب رویا دیکھی تو پھر اس نے اس پتھر پر تیل ڈالا، یعنی کہ پہلے پتھر پر سر رکھا اور پھر اس پتھر پر تیل ڈالا، اور جب تیل ڈالا تو اس کا مطلب ہے اب اس نے اس کو مخصوص کر لیا، اپنے خیالوں کو باندھ لیا، پتھر کر لیا، پتھر پہ سر رکھا، سر کو پتھر پہ رکھا اور پتھر پہ تیل ڈالا، جس کا مطلب اپنے خیالوں کو مضبوط کر لیا۔ تو خیال جو ہے وہ پتھر ہو گئے، سوچیں پتھر ہو گئی، اور اس نے اپنی سوچوں پر تیل ڈال لیا کہ جو کچھ میرا خدا مجھے دے گا۔ یہ پیدائش 28ویں باب میں لکھا ہے۔ دراصل خدا کو اس پتھر پر تیل لگانے سے کیا مطلب ہے؟ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ نہیں، خدا ان چیزوں کا اس طرح کی شوبدہ بازی کو نہیں دیکھتا۔ حقیقتاً یہ ہماری خود کی اصلاح ہے کہ میرے تھاٹس جو ہیں یہ مضبوط ہو جائیں، میں باندھا گیا ہوں۔ جب وہ اس نے پتھر پہ سر رکھا تو اس نے دیکھا کہ یہ خدا تک رسائی ہو گئی، فرشتے آسمان سے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، جس کا مطلب اگر آپ اپنے خیالوں کو قبضہ کر کے محفوظ کر لو اور اس کو مسا کر لو، اپنے خیالوں کو خدا کے مسا کے نیچے لے آؤ، تو پھر آپ خدا کی قربت کو اوپر اور نیچے اور ہر پل اس کی حضوری کو دیکھو گے۔ یہ تابعداری میں دے دینے کی بات ہے۔ اس نے خود کو مسا کر لیا، اپنے خیالوں کو مسا کر دیا، اور جب خیالوں کو مسا کر دیا تو دیکھو کہ خدا نے اس کو کتنی بڑی برکت دی ہے۔ لوکا 7ویں باب میں لکھا ہے، بدکردار عورت نے تیل انڈیل دیا، یعنی طاقت، خوشبو استاد کے سامنے انڈیل دی۔ یعقوب کے پاس جو تیل تھا اس نے وہ پتھر پہ ڈال دیا، انڈیل دیا۔ بی بی کے پاس جو تیل تھا اس نے استاد کے پاؤں میں ڈال دیا، اور ہوا جو ہے وہ یہ عورت کون ہے؟ عورت ہے ہوا، مریم مگدلینی، یا وہ جو مریضہ تھی جس نے وہ مسیح کی پوشاک چھوئی تھی۔ یہ ثابت کر رہی ہے کہ ہوا نے اپنا قیمتی عطر مسیح کے پاؤں میں ڈال دیا، اور پھر دوسری مریضہ عورت جو ہے وہ کیا کر رہی ہے کہ وہ پوشاک کو چھو رہی ہے، یعنی کہ اپنے اندر وہ اس تڑپ کو پیش کر رہی ہے کہ مجھے مسیح کی ضرورت ہے۔ اور آدم جو ہے وہ یسوع کی ایک تصویر ہے جس پر کچھ اثر ہوتا ہے۔
اب لمبے بال جو ہیں، جیسے وہ عورت ظاہر کر رہی ہے، اس نے اپنے بالوں سے اس کے پاؤں کو صاف کیا، تو لمبے بال سمسون کے بارے میں آپ پڑھو تو قضات کی کتاب 16ویں باب میں لکھا ہے کہ سمسون کی طاقت بالوں میں تھی، اور عورت کی جو طاقت ہے، خوبصورتی جو ہے، کشش جو ہے، وہ اس کے بالوں میں ہے، اور وہ اپنی کشش، اپنی طاقت مسیح کے پاؤں پر رکھ رہی ہے، یعنی کہ توجہ دینا، خود کو اس نے تابع کر دیا، اپنی توجہ ختم کر دی، اس نے اپنی ساری توجہ، اپنی خوبصورتی، اپنی کشش مسیح کے تابع کر دی۔ یسوع کس کو بچانا چاہتا ہے؟ کسی کو بچانے کے لیے پہلے وہ اپنی